بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آسمان سے اتاری گئی ایک لذیذ اور موضوعاتی غذا بنو سلویٰ۔ یہ غذا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ غذا جنت سے آئی تھی یا زمین پر پیدا ہوئی تھی؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر قرارس مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائے، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی، لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور، جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ آئے موسیٰ، آپ اور آپ کے خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو ناظرین، بنی اسرائیل کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ رب العزت نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیہ تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان تیہ میں ہونے والے سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا اور آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائیں۔ ناظرین، جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی وسیع میدان میں پھیلی ہوئی تھی، وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے ان پر بہت سے عنایات اور نعمتیں فرمائی تھیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت بنو سلویٰ تھا۔ دراصل اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسان سے 2 طرح کی غذائیں اتاری تھیں، ایک کا نام من اور دوسری کا نام سلویٰ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ وہی غذا ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں کھانے کو دی ہے اور اس نے تم کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا کار رکھا اور پھر وہ من جیسے تم اور تمہارے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا تاکہ تم کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ ناظرین، من دراصل ایک شبنی گول تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گول وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے تھے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔
جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا، اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بیڑ کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے گرد آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ ناظرین، بنو سلوا ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقہ میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی طیہ میں بنی اسرائیل بنو سلوا اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ بنو سلوا کو کھایا کرو اور کل کے لیے اس کا ہرگز ذخیرہ نہ کرنا، مگر بعض لوگوں کا یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن بنو سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدانوں میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بنو سلوا میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا بھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہو، اور نہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے مختلف قوموں میں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے ہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا میٹھا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ خدائے بزرگ و برتر نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، وادی طیہ میں ان کے لیے بادل کا سامیہ بھیجا، ان لوگوں کے پینے کے لیے چٹیل میدان اور بنجر زمین میں بھارا چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے آسان سے منو سلوا بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ رب العزت پر توکل نہ کیا۔ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا 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 اور ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ ناظرین، مشکل ہے چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس مشکل سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ بے شک آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔